السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام دے دیا۔ کس وجہ سے؟ عقل کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے نہیں، عشق کی وجہ سے۔ وہ کیا چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، کتابوں میں آتے ہیں فرشتے آ رہے ہیں، آگ بجھانے کی اجازت مانگ رہے ہیں، بچانے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اور آپ ہر دفعہ کہہ رہے ہیں کیا میرے رب کو میرے حال کا علم ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں، رب نے بھیجا ہے یا رب سے پوچھ کر ہے؟ تو وہ کہتے ہیں رب سے پوچھ کر ہیں۔ آپ ان کو واپس کر دیتے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں میرے رب کو جب میرے حال کا پتہ ہے تو حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو اس اللہ نے اس آگ میں بالوں کو نہیں جلایا، رسیوں کو جلا دیا۔ اقبال کہتے ہیں نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو حیرت لب بام ابھی۔ تو جناب وہ عشق ہے، وہ عشق ہے جو بھوکے پیٹ انسان کو لڑواتا ہے غزوہ بدر۔ وہ عشق ہے جو ایک رات، پوری رات میں ایک رکعت میں قرآن ختم کروا رہے، وہ عشق ہے۔ وہ عشق ہے کہ فرشتے حیران کہ اپنی بساط سے پڑھ کر، اپنی طاقت سے بڑھ کر کام کیسے کر جاتا ہے۔ نفس ہے، بیوی بچے ہیں، اس کے ساتھ خواہشات لگی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ معاملات لگے ہوئے ہیں، سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، بیوی بچوں کو رب کے نام پہ قربان کر رہا ہے۔ وہ کون سا جذبہ ہے؟ وہ جذبہ عشق ہے۔ اور یہ جذبہ عشق ہمارے اندر اس قدر کوٹ کوٹ کر بڑھا ہے، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند والوں کے اندر، کہ اگر ہمارے بس میں ہو اور ہمیں کسی طرح سے اجازت مل جائے تو ہم وہ جو سیسا پلائی دیوار روضہ رسول کے باہر نور الدین زنگی نے لگوائی تھی، ہم اس کو چاٹ چاٹ کے ختم کر لیں یاجوج ماجوج کی طرح۔ ہم وہاں سے نکال کر لا کے گھروں میں کریں، جمع کرتے جائیں، اور اب تک ہم نے وہ بھی ختم کر دی ہوتی۔ ہمارے عشق کا انتہا دیکھیے کہ ایک بزرگ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور ہم عقیدت میں پہنچے جاتے ہیں۔ اب دم شروع ہوئے، ابھی تو دم شروع ہو رہے ہیں، پھر آگے چل کے کیا ہوگا؟ وہ اصحاب کہف والا، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ان کی یادگار میں یہاں پر ایک مسجد، درگاہ، ایک آستانہ شریف بنا لیتے ہیں، بنے گا، اور پھر لوگ اپنی حاجات کو پورا بھی کریں گے، اور وہاں سے لوگ کیا کیا روایتیں پیش کریں گے۔ پھر کہتے ہیں جی مرزا محمد علی جیلمی کے خلاف FIR کرو، مرزا غلط کہتا ہے۔ کہاں غلط کہتا ہے؟ ٹھیک تو کہتا ہے کہ تم لوگ ایک سادے آدمی کو، ایک اللہ والے آدمی کو کس کام پہ لگا دیا میرے بھائی؟ ایسے ہاتھ جوڑتا ہوں میں بھی آپ کے سامنے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو کچھ دیا، کوئی علم دیا، کوئی اس کی زبان میں تاثیر رکھی ہے، جائیے، اور چلو جا رہے ہو جاؤ، پھر اس پہ ویڈیو بنانا، فوٹو نکلوانا، یہ بھی ایک احساس کمتری کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ ہم جب بڑے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور سیلفیاں لے رہے ہیں۔ میں تو صاف کہا کرتا ہوں، زمانہ جاہلیت میں ہم لوگ بھی دیکھا کرتے تھے، فلمیں دیکھا کرتے تھے، تو ایک ڈائلاگ جو میں نے بہت سنا کہ جہاں میں کھڑا ہوتا ہوں لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے نہیں، جو میرا ہیئر سٹائل ہے سب سے اعلیٰ، میرا لباس سب سے اعلیٰ، میری وضاحت سب سے اعلیٰ۔ میں کیوں کمپیئر کروں کسی کے ساتھ اپنے آپ کو؟ جب آپ کسی کو کسی کے ساتھ موازنہ کر رہے ہو تو مطلب آپ کے ہاں کوئی سٹینڈرڈ تھے کہ وہ سٹینڈرڈ کا ہے یا نہیں ہے۔ اور کچھ تو محبت میں اتنا بڑھ گئے، ہم نے تو شیعوں کو پیچھے چھوڑ دیا، عیسائیوں کو پیچھے چھوڑ دیا، یہودیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ اسلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یہودیوں نے عزیر اسلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، شیعوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ بنا دیا، اور خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفر کے فتوے لگا دیے، قتل کے حکم لگا دیے۔ میں اور آپ تو محبت اور عشق میں ان سے بھی آگے بڑھ گئے کہ وہ سادہ سے ایک بابا جی کے اور اس کے جا کے بیٹھ کے اور دم کروانے لگ گئے۔ اور خدا کا واسطہ ہے کر کیا رہے ہو؟ کتنا سا مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ دعائیں سکھائی ہیں، معوذات سکھائیں، مرتے دم تک آپ نے معوذات، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، مرتے دم تک نہیں چھوڑے، آخری وقت تک آپ دم کرتے رہے اپنے اوپر۔ مجھے اور آپ کو سکھا دیا۔ بیٹی غلام مانگنے آئی، تسبیحات دے دی، تو کیا یہ کہا تھا کہ تم کرنا، تمہارے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے؟
تو وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک بچہ میرے پاس آیا تو طالب علم، تو اس نے کہا جی یہاں پر یہ دادر ہو گئی ہے، وہ بیماری سی، تو آپ دم کر دیجئے۔ میں نے کہا انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھ کے کر دوں گا۔ واپس بھیجا اس کو، عشاء کی نماز سے پہلے اس کو بلایا، میں نے کہا بیٹا میں تو بالغ بھی ہوں، عمر بھی زیادہ ہو گئی، گناہوں میں بھی بڑا ہوا ہوں، آپ تو بھی نابالغ ہو، معصوم ہو، گناہوں سے پاک ہو، نیکیاں زیادہ، گناہ نہیں، طالب علم ہو، قرآن یاد کر رہے ہو، آپ کی زبان میں جو تاثیر ہے بچے وہ میری زبان میں نہیں ہے، تو نماز کے بعد 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا، تھوڑا سا تھوک لگانا، شرف کرنا، وہاں مل لینا، 24 گھنٹے میں ختم۔ تو میرے بھائی آپ کے اپنے پاس وہی قرآن ہے، وہی زبان ہے، وہی سب کچھ ہے، کیوں کسی کے پیچھے جا رہے ہو؟ پھر جا رہے ہو تو پھر کیوں فوٹو نکال کے وہاں پہ لگا رہے ہو؟ کس کم تر ذہنی سطح پہ کھڑے ہو آپ لوگ؟ تو میرے بھائیو خدا کے لیے اس بابا جی کو بھی جہنم کی طرف نہ لے کر جائیں، کیونکہ انسان کے اندر یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو قوم والوں نے کہا تھا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، کہ تم زمین میں بادشاہ بننا چاہتے ہو۔ فطرتی طور پر جب آدمی کے پاس پاور، اختیار، فیم آتا ہے تو یہاں پہ ایک عجب ایک وہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس بابا جی کے اندر بھی وہ عجب اور وہ چیز آ جائے گی، تو شیطان کہیں ایسا نہ ہو ان کو بھی بہکا جائے، آپ کو بھی بہکا جائے۔ لہٰذا ہاتھ جوڑتے ہیں، ان کو اپنے ہاتھ پہ چھوڑیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز ان کو عطا کی ہے، جو قرآن، جو نماز ان کو دیا، وہی شریعت مطہرہ، وہی قرآن، وہی فرقان حمید، وہی نماز، وہی صلاۃ الحاجت، صلاۃ التسبیح، قیام اللیل مجھے اور آپ کو دیا۔ شب درمیان رب مہربان، رات آ گئی، تہجد پڑھیں، رب کے سامنے کھڑے ہوں، اس کو راضی کریں، وہ دینے پر قادر، نہ دے تو حکمت، نہ دے تو مصلحت، دے تو اس کا کرم، جو دینے پہ خوش، نہ دینے پہ خفا، جو مانگنے پہ خوش، نہ مانگنے پہ خفا، جو بار بار کہہ رہے ادعونی استجب لکم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ کہ وہ اللہ کہتا ہے کہ جب لوگ میرے متعلق پوچھیں ان کو کہو میں قریب ہوں، وہ اللہ کہتا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کو اذا دعان، جب پکارتا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں اس کو سنتا ہوں، میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں مشترک ہے، میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو الفرشتے کہتے ہیں آمین، ہم بھی کہتے ہیں آمین، امام بھی کہہ رہے ہیں آمین، اللہ وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ وہی نماز آپ کے پاس ہے، وہی میرے پاس ہے، وہی صحابہ کے پاس تھی، وہی ان کابرین کے پاس تھی، تو کیا ضرورت ہے بھائی دوسروں کو گناہ گار نہ کیجئے، دوسروں کی آخرت خراب نہ کیجئے، ایسی محبت نہ کیجئے۔ وہ کہتے ہیں کھوتی ہوتی ہے نا، کھوتی گدھا، اس کا لاڑ کیا ہوتا ہے آگے سے گزرو چک، پیچھے سے گزرو لت، تو وہ والے کام نہ کریں۔ بزرگوں کو بزرگ رہنے دیں، بزرگوں کو پیشہ ور نہ بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔